بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کی نشست میں ایک حدیث پاک جو سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حضرت ابی خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کہ یہ حدیث شریف کے الفاظ روایت کر رہے ہیں۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میرے والد نے یہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اطلاع دیجیے، بتائیے کہ جو منتر ہم کرتے ہیں، جو دوائیں اور پرہیز ہمارے استعمال میں آتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خود اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ترجمہ ہے۔ اس میں جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ دم وغیرہ، جھاڑ پھونک، تعویذات، ان کے حوالے سے ہمیں اس میں اشارات مل رہے ہیں، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں اس کو اور اس طرح کی اور دیگر احادیث کو ماخذ بنایا ہے، دلیل بنایا ہے اللہ کے کلام سے دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذات وغیرہ کو۔ سوال یہ تھا ان کا، ابو خزامہ کے والد کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ منتر کرتے ہیں، کہ مطلب یہ کچھ پڑھ کر پھونکتے ہیں کسی کو، جیسے کوئی بیمار ہو کچھ پڑھ کے پھونک دیا، یا کوئی اور کسی کا کوئی پریشانی، مسئلہ ہے، کسی کی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں کچھ پڑھ دیا یا پڑھنے کو بتا دیا، اس کے بارے میں آپ ہمیں اطلاع دیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوا کرتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، ان کا استعمال ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ منتر، یہ جھاڑ پھونک، یہ دم وغیرہ، یہ تعویذات، یہ دوائیں، یہ پرہیز، کیا یہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ یعنی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے، کیا اس کو یہ پلٹ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا کہ شروع میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تھا، جس طرح کے شروع میں، اسلام کے شروع میں قبروں پہ جانے سے بھی منع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی
تو کوئی ایک بات دوسری بات سے منسوخ ہو گئی. اور دین اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. آیات بھی ایسی ہیں جو پچھلی آیات کو منسوخ کر دیتی، ناسخ ہوتی ہیں ان کی، اور احادیث بھی ہوتی ہیں جو پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیتی. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو دیکھتے ہوئے احکامات میں تبدیلی فرمائی. جب شروع اسلام کا دور تھا تو کفر اور شرک سے ابھی لوگ نکل رہے تھے، تو ان کو بچانا مقصود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا عقیدہ ایسا ہو جائے کہ کہیں غلط عقائد میں پڑ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے ممانعت فرما دی. بعد میں جب اسلام مضبوط ہو گیا، تعلیمات پھیل گئیں اور لوگ مضبوط ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی اجازت خود دے دی. اب قبروں کی زیارت بھی بالکل جائز ہے، مستحب ہے، سنت ہے بلکہ. اسی طرح محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وہ کلمات، وہ تعویذ، وہ دم جس میں الفاظ کفریہ ہوں، شرک والے ہوں، معاذ اللہ، فالتو ہوں، بیکار ہوں، وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ آج بھی ممنوع ہوں گے. لیکن جو دم، جو جھاڑ پھونک ہم کہتے ہیں یا منتر ہم کہتے ہیں، منتر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی غیر مسلموں کے کوئی الفاظ ہوں، وہ نہیں، بلکہ کوئی ایسے الفاظ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے ہوں اور ان میں تاثیر ہو. تو ایسے الفاظ کئی ہوتے ہیں جن میں کچھ تاثیرات ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں بتایا گیا ہے، جب تک کہ اس کے اندر کفر کی کوئی بات نہ ہو، شرک کی کوئی بات نہ ہو، کوئی فالتو بالکل بیکار بات نہ ہو، اس وقت تک وہ درست ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ جو منتر ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، جو دوا ہم کرتے ہیں بیماری میں اس کے بارے میں بتائیں، وہ پہ پرہیز بھی ہم کرتے ہیں علاج کے طور پر، اس کے بارے میں بتائیں. کہ اگر پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تقدیر پر ایمان بھی تو ایمان کا حصہ ہے، بنیادی عقائد میں سے تقدیر پر ایمان بھی ہے، قسمت پر ایمان، کہ جو اللہ کے ہاں ہمارے یہاں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. تو بتائیں کہ پھر ہم دوا کیوں کریں، ہم پرہیز بھی کیوں کریں، ہم دم وغیرہ بھی کیوں کریں. یہ تھا مطلب سوال پوچھنے کا کہ اگر ہماری قسمت میں کوئی بات، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا دوا سے ختم ہو جائے گی؟ کیا دم سے وہ چیز پلٹ جائے گی؟ کیا پرہیز سے وہ بیماری ٹل جائے گی؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر کو پلٹ دیتے ہیں یہ چیزیں، یہ کام؟ تو حضور نے کیا جواب میں فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے. یعنی جو کچھ تم دم کر رہے ہو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم دم کرواؤ گے یا دم کرو گے، پڑھ کر پھونکو گے. تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم بیمار ہوگے تو تم دوا کرو گے، تم علاج کرو گے. اگر تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا کہ تم علاج نہیں کرو گے تو پھر تم نہیں کرو گے. اسی طرح
تمہاری قسمت میں تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم پرہیز بھی کرو گے تو پھر تم کرو گے، اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا کہ تم پرہیز کرو گے تو پھر تم پرہیز بھی نہیں کرو گے۔ تو دراصل یہ بات اس لیے فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے کو بتانے کے لیے کہ تقدیر دو قسم کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق اور ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کا معنی لٹکی ہوئی، یعنی مشروط۔ مشروط کا معنی یہ کہ شرط، اور شرط یہ ہے کہ یہ بندہ شفا پائے گا اگر یہ ایسا کرے گا، یعنی اگر یہ دوا کرے گا تو شفا ہو جائے گی، اگر یہ دم کروائے گا تو دم سے بھی اس کو شفا ہو جائے گی، صحت ہو جائے گی۔ تو یہ تقدیر کا حصہ ہے، جب وہ یہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک ہے تقدیر مبرم، اس کو کہتے ہیں اٹل، یعنی بدلنے والی نہ ہو، چاہے آپ دم کروا لو، چاہے آپ علاج کروا لو، چاہے آپ پرہیز کر لو، مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چونکہ کسی بندے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی تقدیر کون سی ہے، کیا تقدیر معلق ہے یا تقدیر مبرم ہے جو بالکل نہیں بدلے گی، اس کو تو نہیں پتہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے تو دوا کرو۔ اللہ کے رسول نے خود بھی دوا کی۔ اس وقت ظاہر ہے انگریزی دوائیں تو نہیں ہوتی تھیں جو آج ہوتی ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نسخہ بنا دیتا ہے، ایک سے زیادہ دوائیں لکھ دیتا ہے، انجیکشن بھی لکھ دیتا ہے۔ تو اس وقت تو نہیں تھے یہ۔ اس وقت کی جو دوائیں تھیں وہ جڑی بوٹیاں تھیں، زمین سے اگنے والی چیزیں، کوئی پتے، کوئی درخت، کوئی ایسی چیزیں جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہیں، بندہ نہیں بناتا، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طب نبوی ہم کہتے ہیں، طب نبوی، اس کے اندر دوائیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ دوائیں کون سی دوائیں ہیں؟ اسی طرح کی ہیں، کلونجی ہو گئی یا کوئی اور چیز ایسی ہو گئی جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، کوئی جڑی بوٹی ہو گئی اس طریقے سے، یا کھجور ہے، اجوا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ دل کی بیماریوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں دور رسالت میں تھیں اور اللہ کے رسول نے خود بھی استعمال کی اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ یہ کرو استعمال، چنانچہ انہوں نے کیا۔ اب جس کے نصیب میں تقدیر معلق ہونے کی وجہ سے شفا لکھی ہوگی تو شفا ہو جائے گی، اور اگر تقدیر مبرم ہے کہ وہ آپ کی دوا کرنے سے بھی نہیں جائے گی بیماری، نہ دم کرنے سے جائے گی، نہ دعا کرنے سے جائے گی، تو نہیں جائے گی۔ اب یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو ایک مریض اسپتال میں موجود ہو، اگر اس میں شفا لکھی ہوئی ہے تو شفا ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائے گا، نہیں تو فوت ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہر بندے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی تقدیر کا تعلق کون سی تقدیر سے ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر اور مناسب اور حکم یہی ہے کہ وہ علاج کرے۔ تو علاج کے اندر ایک ہوتا ہے روحانی علاج، ایک ہوتا ہے جسمانی علاج۔ جسمانی علاج تو دوائیں ہیں،
اب دواؤں میں آپ حکیم کی دوا کر لو، حکمت کی، یہ بھی جائز ہے. دواؤں میں آپ ہومیوپیتھک کی دوا کر لو، یہ بھی جائز ہے. اور دواؤں میں آپ ایلوپیتھک دوائیں کر لو، انگریزی دوائیں، یہ بھی جائز ہیں، کیونکہ وہ دوا ہے. شفا تو اللہ کے پاس سے آتی ہے. دوا خود شفا نہیں ہے، دوا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ، توسل، سبب. تو سبب کے لیے دوا کی اقسام میں سے جو دوا کوئی بندہ کرے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتا ہے. جائز دوا ہو، صحیح دوا ہو، وہ لے سکتا ہے بھروسے پہ اللہ کے، شفا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو فرمایا، ابو خزامہ کے والد کو، کہ یہ جو سوال ہے تمہارا کہ ہم دم کرتے ہیں، ہم دوا کرتے ہیں، ہم پرہیز کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری قسمت کو بدل دیتی ہیں؟ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسمت جو ہے وہ تو خود اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ خود اللہ کی تقدیر میں داخل ہے. دوا بھی، دم بھی، اور پرہیز بھی تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہوگا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو تم کرتے ہو، اور اس سے تم کو شفا ملنی ہے تو مل جائے گی. اور اگر شفا نہیں بھی ملنی تو کم از کم اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا. اور خاص کر دم اور دعا، یہ وہ چیزیں کہ اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، فائدہ ہی ہو سکتا ہے. دوا سے پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے کوئی، کیونکہ دوا ری ایکشن کر سکتی ہے، ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان. کسی کو وہ راس آئے جسمانی طور پر اور کسی کو راس نہ آئے، تو اس سے کوئی دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے. ایک بیماری صحیح ہو جائے، دوسری بیماری ہو جائے. تو یہ دوا سے ہوتا ہے. لیکن دم کرنا جس میں اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا جائے، قرآنی آیات سے دم کیا جائے، حدیث کی کوئی دعاؤں سے دم کیا جائے، بزرگوں کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں یا الفاظ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں جھاڑ پھونک. یا تعویذ لیا جائے، تو تعویذ بھی وہ سب جائز ہے جس میں اعداد لکھے ہوں اللہ کے کلام کے، یا خود آیت لکھی ہو یا حدیث لکھی ہو. تو چونکہ اس میں کوئی کفر کی بات نہیں ہے، کوئی شرک کی بات نہیں ہے، تو وہ جائز ہے بالکل. حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. ایک سے زیادہ احادیث میں جھاڑ پھونک، دم، درود یہ ملتا ہے. اور باقاعدہ محدثین نے باب رکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، باب الرقا، باب الدوا، کہ آپ دوا بھی کرو اور دم بھی کرو. یہ رسول اللہ سے ثابت ہے. چنانچہ اگر کوئی تعویذ کفر اور شرک کے الفاظ سے پاک ہو تو وہ جائز ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر اس پر کوئی اجرت لیتا ہے تو اجرت بھی جائز ہے، وہ اجرت اس کے محنت کی ہوگی. جیسے کوئی نماز پڑھاتا ہے، کوئی مؤذن اذان دیتا ہے، تو وہ اس کے عمل کی اجرت نہیں ہوتی، وہ اس کے وقت کی اجرت ہوتی ہے، کہ جو اس نے اپنا وقت دیا، پابندی کی، اس کی اجرت ہوتی ہے. وہ جائز ہے آج بھی. چنانچہ اسی طرح کوئی تعویذ جس پہ کوئی کفر کی بات نہ ہو، کوئی شرک کی بات نہ ہو، بزرگان دین سے وہ تعویذات چلے آ رہے ہوں، تو وہ جائز ہوتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ شفا اللہ دینے والا ہے. ہونا ہے تو ہو جائے گی. یہ تعویذ بن جائے گا وسیلہ. دوا استعمال کرنا ہے، اگر اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم سے شفا ہمارا مقدر ہے تو شفا ہو جائے گی، ورنہ نقصان نہیں ہے. دوا کو نقصان ہو سکتا ہے، ہو جائے،
مگر دعا کا نقصان نہیں ہوتا. اسی لیے دعا کرنا اپنے لیے دوسرے کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. آپ اپنے لیے دعا کرتے ہو یا آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو نقصان کیا ہے اس میں؟ وہ تو فائدے کے لیے کر رہے ہیں آپ. وہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو جا کے نقصان پہنچا دے. دوا اس لیے نقصان کر سکتی ہے کہ وہ جسم کے اندر جاتی ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ روحانی علاج ہے. دم یہ روحانی علاج ہے. کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، کوئی سورۃ البقرہ پڑھ کر گھر میں پھونک دے، یہ سب حدیث میں آیا ہے یہ باتیں. اس کے علاوہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ وسوسوں کے دور کرنے کے لیے، شیطان کے اثرات دور کرنے کے لیے، بد اثرات دور کرنے کے لیے، جادو وغیرہ دور ہونے کے لیے یہ صورتیں بہت مجرب ہیں. تو اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے، فائدہ ہی ہو سکتا ہے. وہ فائدہ یوں کہ اگر اللہ کے علم میں ہے شفا تو ہو جائے گی، اور نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو اس لیے اس حدیث سے محدثین نے یہ بات دلیل کے طور پر لی ہے اور بتائی ہے کہ تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ اس بندے کو دم سے شفا ہوگی تو ہو جائے گی، تو کرانا چاہیے، اور مستحب ہے، سنت ہے، اور کوئی نقصان نہیں ہے. خود بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہو، کسی بزرگ سے بھی دم کروا سکتے ہو، کسی عالم سے دم کروا سکتے ہو، تو بالکل صحیح ہے. قرآنی آیات کا دم، احادیث پاک کا دم، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح تعویذات کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے. تعویذ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر وقت جسم کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک بار کوئی چیز پڑھ لی آپ نے، بلکہ یہ تو مستقل رہتا ہے. جیسے تعویذ کوئی گلے میں ڈال دے یا ہاتھ پر باندھ لے تو وہ مستقل بندھا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی تعویذات کیے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ تعویذ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے لیے مقرر کر لے. اب جیسے بچے ہیں ان کو اکثر تعویذ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ بچے تو خود کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو شفا کی نیت سے ان کو تعویذ پہنا دیا جاتا ہے. تو اگر وہ تعویذ درست ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات ہے ہی نہیں، باطل چیز ہے ہی نہیں، تو درست ہے، کر سکتے ہیں. دم میں کچھ بھی پڑھ کے کوئی دم کر دے، اللہ کا کلام کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کریں، حدیث سے بھی ثابت ہے. اسی طرح دوا، اگر کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے، کیونکہ دوا میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے نہ کرو، ڈاکٹر سے پوچھو، کیونکہ وہ جسمانی علاج ہے. ڈاکٹر جسم کا طبیب ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بیماری میں کیا دوا دینی ہے، کون سی دوا سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ دوا لکھے گا. پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلے بھی ہیں تو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ دوا دوں گا تو اس سے فائدہ تو ہوگا مگر اس کو نقصان بھی ہو جائے گا، تو وہ دوا نہیں دیتا، کوئی اور دوا دے دیتا ہے. کیونکہ دوا 50 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہی بیماری کی 50 دوائیں، الگ الگ کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. طبیب کامل اچھا ہو، مستند ہو، یہ نہیں سڑکوں پر کوئی بیٹھے ہوں ڈاکٹر بن کر جعلی، وہ نہیں، سند یافتہ ڈاکٹر ہوں، اور وہ اگر کوئی دوا لکھ کر دیں تو آپ کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے، پوچھ کر کرو. دواؤں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی کھانی ہے، کتنے وزن کی کھانی ہے، ایم جی، ملی گرام، کون سی دوا کتنی ملی گرام کی کھانی ہے، کیونکہ ہر دوا کا
اپنا ایک وزن ہوتا ہے اور بیماری کے حساب سے اس کو دوا دی جاتی ہے، تجویز کی جاتی، چنانچہ وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے نا. تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کی دوا بھی لے لے، حکیم سے علاج کرا لے، ہومیوپیتھک کا علاج کرا لے یا ایلوپیتھک علاج کرا لے، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، کرا سکتا ہے. پھر ڈاکٹر میں بھی کوئی کافر ہو یا مسلم، اس کی بھی قید نہیں ہے، اس کی بھی قید نہیں ہے کہ کافر ڈاکٹر سے علاج کرائیں یا مسلمان سے. بھائی وہ تو جسم کا ڈاکٹر ہے، روحانی ڈاکٹر تھوڑی ہے کوئی جو تم کو کوئی گناہ ہو جائے گا. ہاں روحانی علاج کے لیے کسی کافر کے پاس جانا یہ مسلمان کو درست نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ کوئی غیر مسلم علاج کر رہا ہے. بھائی روحانی غیر مسلم دم کر رہا ہے، اس کے دم سے کیا ہم کو ملے گا؟ اس لیے کہ وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں. دم تو اس چیز میں ہے جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ چھوڑ دو اس بات کو، کسی ایسے کے پاس سے جا کے دم کراؤ جو علم رکھتا ہو، عالم ہو، فاضل ہو اور روحانی علاج کو جانتا ہو، اس سے کراؤ علاج. چنانچہ اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذات، دوا، یہ سب کی اجازت اللہ کے رسول نے اس طرح سے دے دی کہ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ تقدیر بدل دیں گے؟ اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے موت یا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ شفا نہیں ہوگی تو کیا بدل دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے. اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس علاج سے شفا ہوگی تو ہو جائے گی، اور نہیں لکھا ہوا تو پھر نہیں ہوگی، لیکن تم کرو دوا. جو آج کی نشست میں ہم نے یہ حدیث پاک سنی اور اس کی تشریح میں یہ علم حاصل کیا کہ تقدیر دو قسم کی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کون سی تقدیر ہے ہمارے پاس. چنانچہ ہم کو تو جو حکم دیا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اگر کوئی چیز پہلے سے لکھی ہے اس کو اللہ چاہے تو مٹا بھی سکتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، قرآن مبارک میں اللہ نے فرمایا، قرآن مجید میں، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز کو باقی بھی رکھ لیتا ہے، قائم بھی رکھتا ہے کہ اگر تقدیر اٹل ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس ہے لوح محفوظ، اصل کتاب اس کے پاس ہے. تو تقدیر کا بنانے والا، لکھنے والا اللہ ہے. جو کچھ پیش آنے والا ہے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ تقدیر گم بھی ہو سکتی ہے، مٹ بھی سکتی ہے. ہاں موت الگ چیز ہے. اب سورہ فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف تمام بیماریوں کا یہ علاج ہے، اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے. اس کا نام ہی اللہ کے رسول نے رکھا سورہ شفا، مگر ساتھ میں یہ فرمایا سوائے موت کے، یعنی علاج ہے سب بیماریوں کا سورہ فاتحہ سوائے موت کے. کہ اگر موت آنی ہے نا تو موت تو آنی ہے، کوئی چیز ایسی تھوڑی جو موت کو روک دے، وہ تو آئے گی موت. یہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیماری کم ہو جائے، اس وقت بیماری دور ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. میرے خاندان کے صوفی بزرگ حضرت عارف باللہ صوفی سے عبد الغنی القادری رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ایک کلام میں، بخت کیا فضل و کرم کے سامنے رہ گیا، فضل و کرم کے سامنے. یعنی یہ قسمت کیا چیز ہے اللہ کے فضل کے سامنے؟ بخت، یہ جو ہم کہتے ہیں تقدیر، قسمت، تقدیر، اللہ کا فضل ہو جائے تو تقدیر بھی بدل جائے گی. حکم ہو جائے اللہ کا تو نہیں تو نہیں بدلے گی، بدلنے والا اللہ ہے. بخت کیا فضل و کرم کے سامنے، اللہ کے فضل کے سامنے بخت کیا چیز ہے؟ رہ گیا
فضل و کرم کے سامنے. پیش تھا لکھا میرا تقدیر کا، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کیسا ہونا ہے. پیش تھا لکھا میرا تقدیر کا، مٹ گیا فضل و کرم کے سامنے. یعنی جب اللہ کا فضل و کرم ہو گیا تو تقدیر میں جو لکھا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا وہ مٹ گیا، یعنی کہ درست ہو گیا، شفا ہو گئی. یہ گردش قسمت کا دفتر اے غنی رحمت اللہ علیہ، گردش قسمت کا دفتر یعنی کتاب، گردش قسمت کا دفتر اے غنی جل گیا فضل و کرم کے سامنے. کہ یہ جو قسمت میں گردشیں ہیں کتاب میں لکھی ہوں کہ یہ گردشیں ہوں گی، اگر اللہ کا فضل آ جائے اوپر سے، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ، اللہ کا فضل و کرم غالب آ جائے تو وہ جو قسمت کا دفتر ہے نا گردش کی، وہ جل جائے گا. اللہ تعالیٰ آج کے درس میں حاضری ہماری قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.